إلا ليعبدون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی اتباع عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر مثال طور پر آپ ہیں اور ایک دوسرا شخص ہے۔ اگر آپ کھانا کھاتے رہیں اور میں آپ کو غذائیں دیتا رہوں، آپ کھاتے رہیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ کچھ نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ آپ طاقتور ہو جاؤ گے مگر وہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک شخص کھانا کھاتا رہے اور دوسرا کچھ بھی نہ کھائے تو ایک تو طاقتور رہے گا جس نے کھانا کھایا، جو کھا بھی رہا ہے اور اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، پروٹین والی بھی اور پھل وغیرہ بھی سب کھا رہا ہے، مگر ایک کچھ بھی نہیں کھا رہا تو کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک ہمارا جسم ہے اور دوسری ہماری روح ہے۔ جسم تو ہمارا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جسم کو تو ہم سب کچھ کرا رہے ہیں، مگر روح کو ہم نے کچھ نہیں کرایا، روح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ جسم یہیں سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی ہے، اس کی غذا بھی یہیں سے ملے گی۔ جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا بھی یہیں ہوگی، مگر روح یہاں سے نہیں بنی تو اس کی غذا بھی یہاں کی نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں میں ڈپریشن میں چلا گیا، ذہنی سکون نہیں ہے، دماغی سکون نہیں ہے، ساری رپورٹ کروا لی، سب کلیئر ہیں، کوئی پریشانی اس میں نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں بتائی گئی، مگر حقیقت میں وہ شریر کی طرف سے، جسم کی طرف سے بیمار نہیں ہے، ان کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ ان کی جب روح بیمار ہو گئی ہے تو انہیں سکون نہیں ملتا، انہیں چین نہیں آتا، کیونکہ روح کو غذا ہی نہیں دی گئی۔ جسم کی غذا تو چلی جا رہی ہے، کر رہے ہیں، مگر روح کی غذا کوئی نہیں کی، روح کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، تو اب روح ان کی بیمار ہو چکی ہے۔ جس طرح سے جسم کی غذا کھانا ہے، اسی طرح سے روح کی غذا نماز ہے، تقوی ہے، روزہ ہے، اچھے کام ہیں، دشمنوں سے محبت ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ ہے روح کی غذا۔ یہ کیا ہے؟ روح کی غذا۔ اب آج لوگ روح سے دور چلے جا رہے ہیں، آج دنیا ایک نیکسٹ لیول الگ راستے پر چلی جا رہی ہے۔ جب سے یہ اے آئی، گروک، یہ سب آئے ہیں، آج بچہ بھی ان کتابوں کی طرف غور نہیں دے رہا ہے، بلکہ 2 منٹ میں اگر کوئی کوشچن آتا ہے تو گوگل پہ سرچ مار لیتا ہے۔ جس طرح سے ایک سائیکل اگر کھڑی ہوئی ہے اور اس سائیکل کو ہم نے کھڑا کر دیا اور کچھ سالوں بعد اس کو ہم نے چلانے کے لیے جب ہم نکالیں گے تو اس میں جنگ لگ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جنگ لگ جائے گا۔ کیوں جنگ لگے گا؟ کیونکہ اس کا کام چلنا تھا، وہ چلی نہیں۔ ارے بس کا کام کیا ہے؟ بس سب سے زیادہ سیف جو ہوتی ہے وہ بس اڈے پہ ہوتی ہے یا جہاں سے وہ بس بنی ہے وہاں ہوتی ہے، مگر اس کا کام وہیں کھڑے رہنا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے وہ ٹورسٹ کو چھوڑنا ہے، اس کا کام چلنا ہے تو وہ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے مومن کو جو پیدا کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تک اپنا موبائل ہے نا، موبائل کا کام کیا ہے؟
کال پہ بات کرانا. تو اگر آپ کچھ بھی چلاتے ہو، گوگل چلاتے ہو، یوٹیوب چلاتے ہو، انسٹاگرام یا فیس بک کچھ بھی چلاتے ہو، اگر کسی کا وہ فون آئے گا اس پر تو سب کچھ کاٹ کے وہ پہلے فون دکھائے گا، کیونکہ اس کو بنایا گیا ہے بات کرنے کے لیے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ فون پر بات کرانا. پانی کا جہاز سب سے زیادہ سیف جو کھڑا ہوتا ہے وہ تٹ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، مگر اس کا کام کنارے پہ کھڑا ہونا نہیں ہے. اس کا کام ہے چلتے رہنا، چلتے رہنا، پیسنجر کو یہاں سے اٹھانا اور دوسری جگہ پر لے جانا، سامان کو یہاں سے اٹھانا اور دوسری جگہ پر لے جانا. تو ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، مگر ہم اپنا کام کر رہے ہیں؟ اپنی روح کو ہم نے غذا دی ہی نہیں ہے. اور پھر ذہنی سکون، قلبی سکون کہاں سے ملے؟ ذہن کو سکون کہاں سے ملے؟ دماغ کو سکون کہاں سے ملے؟ ہر چیز میں آلس. جس طریقے سے میں بات بتا رہا تھا، سائیکل کھڑی رہتی ہے تو اس میں جنگ لگ جاتی ہے. اسی طرح سے جب تک ہم اس دماغ کو یوز نہیں کریں گے